نہیں ہے، پر جنت ہو، اگر ایک بندہ چل رہا ہو جنت کو دیکھ رہا ہو، وہ جنت کیوں وہ شور مچا کے کہ وہ کچھ کھانے پینے کی ہمیں بھی نہیں ضرورت۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ نہیں ہے کہ یہ درمیان میں ایک دیوار ہے وہ اس طرح ہوا ہے اس طرح ہونا۔ جنت اور جہنم کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال۔ 5 سال کتنا؟ یعنی کہ ایک عربی گھوڑا بھاگنا شروع کرے جب 30 کی سپیڈ پر آ جائے نا تو وہ 500 سال تک اس سپیڈ پر بھاگتا رہے، تو جتنا وہ فاصلہ بنتا ہے اس کو کاؤنٹ کرنے جنت جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے پہلے ادوار میں نا فلسفی بڑے بڑے یہ کیا کرتے تھے اعتراضات، وہ جی ایسے ہو سکتے ہیں کہ کبے ہیں یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، ہوتا تو ایسی بات نہ ہوتی، یہ تو ناممکن ہے کیسے؟ وہ آج آپ کے سامنے آ گئے، ایک بر اعظم دوسرے بر اعظم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فیل نہیں ہو رہا، تیسرا بندہ دیکھے گا محسوس نہیں کرے گا کہ یہ دو کسی الگ جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کتنا آپ کو جو کر دیا انہوں نے یہ 5G کی لانچ کر دیا، 5G اب تو جو ہے نا وہ مزید زیادہ چیزیں کھول کے سامنے آ جائیں گی، تو پتہ نہیں اور کتنی چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس سے کیا کچھ بہرحال جدید سائنس نے جو ہے نا یہ قرآن کریم کی جو ہے نا تصدیق کی ہے، تو کلام کریں گے لاؤ نا کوئی کھانے پینے کے لیے، تو جنتیوں نے پوچھیں گے کہ اے اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی۔ تو دنیا میں جو جنت جو ہے کفار کو ملتا تھا وہ مومنین کی برکت سے ملتا تھا، لیکن آخرت میں خالصۃ یوم القیامہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن خاص کر کے مومنین کے لیے، تو لہذا وہاں پر اس قسم کی یہ خطابات وہاں پر سورہ اعراف میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے خطابات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اعلان کر کے بتا دیجیے، اس جو بات ابھی کرنے لگا ہوں اس کو یاد رکھیے گا، نوجوان طبقہ بھی اس کو یاد رکھیے، یہ باتیں سننی چاہیے، یہ باتیں آپ کے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اعلان کر کے فرما دیجیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، الناس تمام کے تمام انسانوں کو خطاب ہے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی قیامت تک کے تمام انسانوں کو خطاب ہے، اے لوگوں، پھر خالی یہاں بات نہ چھوڑی، جمیعا کی تاکید ہے، لوگوں تم اے تمام لوگوں تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا، لہذا جب تک کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پورا نہیں پڑے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس بات کو پکا باندھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی رسالت ہے، قیامت تک کے لیے تمام جنوں کے لیے ہے، سب کے ساتھ جب تک کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اس کا ایمان وہ مومن نہیں ہوگا، وہ کہ جی میرا آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، کوئی اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، کوئی آخرت پر ایمان نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ یہ جملے جو میں بتا رہا ہوں ان کو دماغ کے اندر بٹھائیں اور پکے باندھ کے رکھیں، یہ قرآن بھی جو ہے یہ فیصلہ سنا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مومن نہیں ہے، لہذا اس وقت جو ہے نا وہ بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے چند دن پہلے وہ ایک دانشور کی یہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ 200 افواہ بھیجتے ہیں، سنتا ہوں تو دماغ بڑا تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ عجیب آدمی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ روزے فرض ہی کوئی نہیں ہے، مولویوں نے تم لوگوں کو بتایا ہوا ہے روزے فرض ہے، سب جھوٹ بات بتایا ہوا، کوئی یہ چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ نیٹ پر لوگوں کو بڑے بڑے اس کے لاکھوں فالوور ہیں، اس کے اثر الاسلام نام ہے اس کا، اور وہ ہے پرویزی، کون ہے؟ پرویزی ہے، پرویزی وہ ہے جو حدیث رسول کو نہیں مانتے، غلام احمد پرویز کا وہ پیروکار ہے، وہ بدبخت قرآن کی آیت تو حدیث کو نہیں مانتا تو قرآن کو تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ کدھر گیا؟ کوئی روزے ہونے فرض نہیں، تو اس طرح کی بڑی چیزیں جو ہیں وہ، لیکن ایک بات بھی یاد رکھیے گا، اس وقت بڑی دنیا جو ہے وہ
جس کو دیکھو وہ جو یہ آ رہے ہیں، یہ یوٹیوب کے اوپر جو دانشور ہیں ان کے فالوور ہیں، آپ کو فالو کرتا ہوں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، ان کو فالو کرو پھر وہ یہی حال ہوگا کہ پھر تمہارے پاس ان کے فالوور ہو گئے، دین اسلام کے فالوور نہیں رہو گے، اسلام کے فالوور نہیں ہوگے، دین سے بچ کے رہیں۔ یہ عجیب و غریب اس میں کھانے جو ہے وہ کھڑا ہوا جی ارشاد فرمائیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ صرف سنو نہیں، توجہ کے ساتھ۔ لہذا جو لوگ جی ہم نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت بھی لگائی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا کچھ قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، حالات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، گھر میں ہم سورہ بقرہ لگا لیتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تلاوت قرآن کریم کی لگا لیتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن تب لگائیے جب قرآن سننا ہے، جب اپنے کاموں میں لگا رہنا ہے تو پھر قرآن کو نہ لگائیے، قرآن کی توہین نہ کریں۔ ایک ذرا سا صاحب حیثیت بندہ وہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اپنا ادھر ادھر مشغول ہو جائیں، کیا وہ اس کو اچھا محسوس کرے گا؟ اپنی توہین فیل کرے گا؟ جس کی حیثیت دنیا کے اعتبار سے خوش بنتی ہے، اللہ کا کلام ہو اور اس ذکر میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ اور پھر ارشاد میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو ذکر کر اپنے رب کا، فی نفس کا، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچا نہ کر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ذکر کر رب کا، فی نفس کا، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچا نہ کر، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام اللہ کا ذکر کا، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، ایسے نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام